السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی اور ویدر کی بڑی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آج کیا صورتحال ہے۔ آج 31 اگست کا آخری دن ہے اور جو بارشوں کی کیا صورتحال ہے اور جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان علاقوں میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور میں ایگریکلچر پہ اور گندم کے اور چاول کے ریٹ پہ اور چاول کی فصل کے بارے میں، جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں، اور جو ویدر کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں، ہر طرح سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے بات جو وہ شروع کرتا ہوں سیلاب سے۔ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے وہ بہاولپور، لودھرا ان علاقوں میں، اس کے علاوہ جلال پور، پیر والا ان علاقوں میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سیلابی ریلا تو گزر چکا ہے، لیکن جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ بہت زیادہ نقصانات کا باعث بن رہا ہے۔ جن علاقوں میں پانی اکٹھا ہوا ہے، جن علاقوں میں ایک بند سے دوسرے بند کے درمیان جب پانی جمع ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی پھر کسی نہ کسی طرف تو نکلے گا۔ وہ پانی جب کوئی اس کو راستہ ملے گا تو وہ پانی پھر دوبارہ اگلے علاقے میں چلا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اگلے علاقے میں جائے گا تو وہ ان کے لیے وہی سیلاب ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ سیلاب جو صرف سیلابی صورتحال ہے، جو سیلابی ریلا ہے جو دریائے ستلج کے اندر تھا وہ گزر گیا ہے، لیکن جو پانی علاقوں میں بکھرا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ پانی ویسے کا ویسا رہے گا، دھوپوں کی وجہ سے وہ پانی خشک ہونا ہے، وہ پانی کو کسی نے نہیں نکالنا۔ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی کی جو سطح ہے وہ بہت کم ہے، اس کو تو 1-2 ہفتے لگیں گے، کیونکہ آگے اسو کی دھوپیں شروع ہونے والی ہیں۔ تو جب اسو کی دھوپیں لگیں گی تو وہ اچھی دھوپیں لگتی ہیں، 15 سے 20 دھوپیں، اس میں امید ہے کافی حد تک علاقہ خشک ہو جائے گا۔ جہاں پہ پانی زیادہ ہے وہاں پر پانی کچھ بند بھی توڑ رہا ہے۔ لودھرا کے مقام پر بھی 2 بند ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے پانی آگے گیا ہے بستیوں میں۔ اس کے علاوہ جو جلال پور پیر والا ہے وہاں پر بھی کافی جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ کچھ موٹر وے والوں کی طرف سے M5 کو بچانے کے لیے اس کے آس پاس بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا، تو وہاں پہ جو اس کی جو موٹر وے کافی اونچائی پر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ سائڈیں اس کی کمزور ہو رہی تھی، نرم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو وہاں سے پانی کو جو سا موو کرنا پڑا۔ تو جب پانی کو موو کرنا پڑا تو پانی پھر ان علاقوں میں گیا جہاں پر پہلے سیلاب نہیں آیا تھا، تو وہ بھی پھر کافی نقصان ہوا ہے جلال پور پیر والا میں۔ تو گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جو دریائے ستلج کے کنارے ہیں بہت زیادہ نرم ہو چکے ہیں، مٹی زمینی کٹاؤ کی وجہ سے مٹی اندر گھر کر کچھ اس کے جو بند تھے وہ کافی حد تک اندر پانی دریا میں جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کو تھوڑا جہاں پر راستہ مل رہا ہے پانی دوبارہ بستیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ فی الحال پانی اتنا زیادہ نہیں ہے، گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی کا تھوڑی سی آمد زیادہ ہے۔ باقی اگر آگے سلیمانگی، ہیڈ اسلام اور سیفن کی بات کی جائے تو آج 31 اگست بروز جمعرات کے دن پانی جو ہے وہ نارمل بہہ رہا ہے، لیکن گنڈا سنگھ کے مقام پر جو زمینی کٹاؤ کی وجہ سے کچھ نقصانات ہو رہے ہیں ابھی بھی۔ آنے والے دنوں میں گھنٹوں کے حساب سے پانی کی سطح نیچے اتر رہی ہے اور پانی دن بہ دن نیچے ہی جائے گا اللہ کے حکم سے، اگر پیچھے سے مزید بارشیں نہ ہوئی تو۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں بارش کی کیا صورتحال رہے گی۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہ وسطی پنجاب کے اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں۔ پاک پتن، اکارا، قصور، یہ سارے وسطی پنجاب کے علاقے ہیں جہاں پہ جلال پور پیر والا۔ اس کے علاوہ آگے جنوبی پنجاب شروع ہو جاتا ہے، ملتان، وہاری، بہاول نگر، بہاولپور۔ اس کے علاوہ یہ سارے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، لیکن جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہ دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر جو واقع ہے۔ پاک پتن سے شروع ہو جائیں آپ، یہاں وسطی پنجاب سے آگے اگر جنوبی پنجاب کی بات کروں تو جلال پور پیر والا، اس کے علاوہ لودھرا، بوڑے والا، وہاری، اس کے علاوہ آگے بہاول نگر، بہاولپور، حاصل پور۔ اس کے بعد پھر ان علاقوں میں سیلاب آیا ہے، یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں۔ اگر بارشوں کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان میں جو بارشوں کی صورتحال ہے وہ جو پچھلا سپیل گزرا ہے اس میں بھی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ وسطی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں، وہ سیلاب سے متاثرین جو علاقے ہیں ان کے لیے مزید مشکلات انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ضرور پیدا کی ہیں۔
لیکن یہ 3 سے 4 روز ابھی 3 تاریخ تک، آج 31 1 اور 2 یہ اور 3 یہ 4 دن موسم خشک رہے گا، گرم رہے گا، دھوپیں اچھی نکلیں گی، تو کافی حد تک مدد ملے گی جو سیلابی پانی ہے اس کو خشک ہونے میں۔ آگے 3 تاریخ سے بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے، لیکن اس کے جو زیادہ فوکس ہے وہ ملک کے شمالی علاقوں پر ہوگا، اور پنجاب کے کچھ وسطی علاقوں میں بھی اس سے جو بارشیں ہیں وہ ہوں گی، بوندا باندی ہوگی، کوئی خاطر ہاں بارش نہیں ہوگی، تیز بارش نہیں ہوگی، بارش ضرور ہوگی۔ لیکن اگر جنوبی پنجاب کے علاقوں کی نظر ڈالی جائے تو جن علاقوں میں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، بہاول نگر، بہاول پور، لودھرا، بوڑے والا، اس کے علاوہ حاصل پور وغیرہ، تو ان علاقوں میں بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوں گی، مزید اسوں کی دھوپیں اچھی لگیں گی، تو یہاں پر جو پانی ہے سیلاب کا اس کو خشک ہونے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر طرح کی اپڈیٹ میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ دیتا رہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔